اب ہم رکوع شروع کرتے ہیں جی، سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 12، اور اس 12ویں رکوع میں پہلے میں اس کا انشاءاللہ لفظی ترجمہ اور مختصر گرامر، پھر اس کی مختصر تفسیر۔ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، من کان عدوا، جو بھی دشمن ہے، عدو دشمن کو کہتے ہیں نا، عدو کسے کہتے ہیں، مشہور لفظ ہے اردو میں استعمال، جن کو اردو ہندی آتی ہے ان کے لیے قرآن سمجھنا بہت آسان ہے۔ من کان عدوا لجبریل، جو بھی دشمن ہے جبریل کا، فإنہ نزلہ، تو بے شک اس جبریل نے نزلہ نازل کیا ہے، سبحہ کی طرح، اس قرآن کو، علی قلبک آپ کے دل پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقاً، اور یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے، لما بین یدیہ، جو اس کے دونوں ہاتھوں کے سامنے ہے۔ یہ محاورہ ہے نا، یعنی اس سے پہلے جو کتابیں گزر چکی ہیں جو اس کے سامنے ہیں، جو چیز پہلے گزر چکی ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہوتی ہے، جو بعد میں آنے والی ہے وہ آپ کے سامنے نہیں ہے، تو اس کو خلف کہا جاتا ہے، جو آپ کے بعد۔ یہ تصدیق کرتی ہے لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے کی کتابیں ان کی تصدیق کرتی ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، وبشریٰ، خوشخبری ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ، جو بھی دشمن ہے اللہ کا، وملائکتہ، اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اس کے پیغمبروں کا، وجبریل ومیکالا، جبریل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا جو دشمن ہے، فإن اللہ عدو، تو خوب سمجھ لو کہ اللہ بھی دشمن ہے، للکافرین، الف لام آ رہا ہے نا، اس کا مطلب ایسے کافروں کا پھر اللہ بھی دشمن ہے جو ان بزرگ ہستیوں کے دشمن ہیں۔ وَلَقَدْ، اور تحقیق، انزلنا، ہم نے نازل کر دیں، الیکا، اے نبی آپ کی طرف، آیاتن، بہت ساری نشانیاں، بیناتن، بالکل واضح، اور آیات سے مراد قرآن کی آیتیں بھی ہو سکتی ہیں، کہ ہم نے قرآن کی آیتیں نازل کر دیں بالکل واضح، جو ہر چیز کو بڑی ڈیٹیل سے بیان کر رہی ہیں۔ وما یکفر بہا، ان آیتوں کا انکار نہیں کرتے، الا الفاسقون، مگر وہ لوگ جو حد سے تجاوز کرنے والے۔ فسق کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا، جو باؤنڈری عقل نے کھینچ دی ہے نا، عقل نے ایک انسان کو باؤنڈری دی ہے کہ بھئی یہ صحیح لوگ ہوتے ہیں، اس سے آگے جب آپ کرتے ہو تو تجاوز، تو اس کو فسق کہا جاتا ہے، اور شریعت میں جو اللہ نے جو باؤنڈری کھینچی ہے اس سے تجاوز کو کیا کہا جاتا ہے، فسق۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کا انکار نہیں کرتے الا الفاسقون، مگر فاسق لوگ ہی۔ آوا کلما عاہدوا عہدا، آ کا معنی کیا، واو کا معنی اور، کلما کا معنی جب بھی، عاہدوا زاربو کی طرح، زارب یزارب مزاربتاً، عاہد یعاہد معاہدتاً، جس کو ہم اردو میں معاہدہ کہتے ہیں، اصل لفظ ہے معاہدہ، لیکن اردو میں معاہدہ ہی کہا کریں، معاہدہ نہیں کہا کریں، لوگ بولیں گے پتہ نہیں کیا ہو گیا، جو ہر زبان اپنے حساب سے الفاظ کو چینج کر لیتی ہے نا، تو اصل میں لفظ ہے معاہدہ۔ اللہ فرماتے ہیں آوا کلما عاہدوا عہدن، عہد کہتے ہیں کوئی بھی ایگریمنٹ، اللہ فرماتے ہیں اور آوا کلما، تو اور کیا، یہ کیا، اور کلما جب بھی، عاہدوا یہ لوگ عہد کریں گے، عہدن کوئی بھی عہد، نبذہ، نبذ ینبذ کا معنی پھینکنا، نبذہ اس عہد کو پھینک دے گا، فریق ایک فریق، منہم ان میں سے، ان سے مراد کیا ہے، یہودیوں جن کی بات چل رہی ہے نا، میں نے کہا تھا نا بنی اسرائیل نام اس صورت کا کیا ہے، سوری جو رکوع شروع ہوا تھا یا بنی اسرائیل سے شروع ہوا تھا نا، اے بنی اسرائیل، تو اللہ فرماتے ہیں کیا جب بھی یہ لوگ کوئی عہد کریں گے تو ان میں سے ایک فریق اس عہد کو نبذہ پھینک دے گا، پھینکنے سے مراد یہ کنایا ہے توڑنے سے، تو بہت برے طریقے سے توڑنے کو تعبیر کیا جا رہا ہے پھینکنے سے، یعنی جیسے ایگریمنٹ، جیسے آپ کے پاس کوئی فائل ہے نا، اٹھا کے آپ نے پھینک دی، کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہے آپ اس کو، تو کیونکہ انہوں نے اللہ سے پہلے عہد لیے ہیں کہ ہم جب بھی پیغمبر آئے گا ایمان لائیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں کیا جب بھی کوئی عہد اللہ سے کرو گے تو توڑو گے ہی لازمی اس کو، یہ ایک سوال ہے ان سے کہ کبھی تو اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو پورا کر لیا کرو۔ فرمایا بل اکثرہم، بلکہ ان میں اکثر ایسے ہیں، لا یؤمنون، جو سرے سے ایمان لاتے ہی نہیں ہیں، ولما، اور جب، جاءہم آ گیا ان کے پاس، رسول ایک رسول، مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، اللہ کی طرف سے، مصدق جو تصدیق کر رہا ہے، لما اس کتاب کی، معہم جو ان کے پاس ہے، میں نے بتایا نا بار بار قرآن یہ لفظ کیوں استعمال کرتا ہے کہ ان کی کتابوں کی تصدیق، کہ اس میں آزمائش ان کے لیے
کم ہے، کوئی نیا دین لے کے نہیں آ رہا۔ نبذ فریق، تو پھینک ڈالا ایک جماعت نے، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے، جن کو کتاب دی گئی وہ یہود و نصارہ ہے نا، تو یہود و نصارہ میں سے ایک فریق نے پھینک ڈالا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، ظہر پشت کو کہتے ہیں اور ظہور اس کی جمع، اپنی پشتوں کے پیچھے، ورا پہلے بھی گزر چکا ہے نا، ما وراء عقل، ما وراء عدالت، تو اللہ کی کتاب کو انہوں نے اٹھا کے کیا کر دیا، اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا۔ تفسیر میں انشاءاللہ اچھی طرح بتاؤں گا میں۔ کأنہم، انا کا معنی یا انا کا معنی بے شک، اور کأن کا معنی گویا کے، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں نا، کأن زیدن قائم، گویا کہ شاید زید کیا ہے، کھڑا ہوا ہے، گویا کا مطلب شاید لگ ایسے رہا، ٹھیک ہے نا۔ تو کأنہم، گویا کہ لا یعلمون، یہ جانتے ہی نہیں ہیں، یعنی ایسے بن رہے ہیں جیسے ان کو کچھ پتہ ہے ہی نہیں، ایسے انہوں نے کتاب اللہ کو اٹھا کے پیچھے پھینک دیا ہے۔ واتبعوا، اور اتباع کی انہوں نے، فالو کیا انہوں نے، ما، اس چیز کو، تتلو الشیاطین، جس کو شیاطین فالو کرتے تھے، تلاوا یتلوو، تلاوا یتلوو، تلاوتن، جب اس کا مصدر یعنی ورب تلاوتن ہوگا تو اس کا معنی ہوتا ہے تلاوت کرنا، اور جب اس کا ورب ہوتا ہے طلوون، تلاوا یتلوو طلوون، طلوون کی طرح، تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، اسی کو تالی بھی عربی میں کہتے ہیں، تالی، تالی کا مطلب دوسرے نمبر پہ آنے والا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے تلاوا یتلوو طلوون سے، تو ما تتلو، وہ چیز جس کو تتلوو کو تتلو پڑھا جاتا ہے، بھائی یہ یضربو یضربانی، یضربو یضربانی، یضربونا تضربو، تو ینصرو ینصرانی، ینصرونا تنصرو، تو یتلوو یتلوانی، یتلوونا تتلوو، تو شیاطین چونکہ جمع ہے نا، پلورل ہے، اور پلورل عربی میں کیا ہوتا ہے، مؤنث، تو اس لیے یتلو کے بجائے تتلو کا لفظ استعمال ہوا۔ فرمایا انہوں نے فالو کیا ما، اس چیز کو، تتلو الشیاطین، جن کے پیچھے شیاطین چلے تھے، علی ملک سلیمان، سلیمان کی بادشاہت میں، ملک بادشاہت کو کہتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیاطین جس چیز کے پیچھے چلے تھے، یہودی بھی کیا اسی چیز کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے۔ اللہ کی جو کتاب ہے قرآن ہے، اس کو تو پشے پش ڈال دیا، اور تورات کو بھی پسے پش ڈال دیا، اور فالو کس کو کیا، شیاطین کے راستے کو۔ تفسیر میں انشاءاللہ بتاؤں گا اس کا کیا مطلب ہے۔ وما کفر سلیمان، حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے کفر کیا تھا۔ وہ کفر کیا تھا، یعلمون الناس، وہ شیاطین سکھاتے تھے لوگوں کو، السحر، جادو، سحر کسے کہتے ہیں، جادو کو، جس کو اردو میں سحر کہتے ہیں، سحر کر دیا ہے، لیکن اصل لفظ ہے سحر۔ ساحر کسے کہتے ہیں، جادوگر۔ وہ شیاطین لوگوں کو کیا سکھاتے تھے، جادو۔ وما انزل علی الملکین، اسی طرح انہوں نے فالو کیا ما، اس چیز کو بھی، انزل علی الملکین، جو نازل کی گئی دو فرشتوں پر۔ ملک، دیکھو ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، ملک فرشتے کو کہتے ہیں، اور ملک کی جمع کیا آتی ہے، ملائکہ۔ وما انزل، اور جو چیز نازل کی گئی، علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابل، بابل شہر میں۔ یہ لفظ اردو میں، عربی میں تو بابل ہے، لیکن اردو میں بابل کہتے ہیں اس کو، کیوں کہتے ہیں پتہ نہیں، حالانکہ ناؤن میں تو چینجنگ صحیح نہیں ہے نا۔ بہرحال بابل شہر تھا، ان دو فرشتوں پر بابل شہر میں جو چیز نازل کی گئی اس کو بھی انہوں نے فالو کیا۔ وہ دو فرشتے کون تھے، ہاروت و ماروت، ایک کا نام ہاروت تھا، ایک کا نام ماروت تھا۔ وما یعلمانی، اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں فرشتے، علم یعلم تعلیما، سکھانا، سبح یسبح تسبیحاً کی طرح، یضرب یضربانی، ہے نا، یضربانی وہ دونوں مارتے ہیں، یعلمانی وہ دونوں سکھاتے ہیں، وما یعلمانی وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے، من احد کسی ایک کو بھی، ہاروت ماروت کسی ایک کو بھی نہیں سکھاتے تھے، کیا، وہ جادو، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں یہ کہہ دیا کرتے تھے، انما بے شک، صرف، نحنو ہم، فتنتن ایک آزمائش ہیں، فتنہ فتنے کو بھی کہتے ہیں، آزمائش کو بھی، ہم تو صرف ایک آزمائش ہیں، فلا تکفر تم نے کفر نہیں کرنا، یہ جادو سیکھ کے تفسیر میں بتاؤں گا انشاءاللہ، فلا تکفر تم نے کفر نہیں کرنا۔ فیتعلمون
پس یتعلمون یہ لوگ سیکھ لیا کرتے تھے منہما ان دونوں فرشتوں سے ما وہ چیز یفرقون فرق یفرق تفریقاً جدائی ڈالنا فرق کر دینا تفریق کر دینا فریق بھی ایک جماعت کو کہتے ہیں نا دوسرے سے کیا ہوتی ہے جدا ہوتی ہے تو یہ لوگ ان دونوں فرشتوں سے سیکھتے تھے ما وہ چیز یفرقون بہ جس چیز کے ذریعے یہ تفریق ڈال دیتے تھے جدائی ڈال دیا کرتے تھے بین المرئی مر آدمی کو کہتے ہیں و زوجہ اور اس کی زوج کا لفظ شوہر پہ بھی آتا ہے بیوی پہ کو بھی زوج کہتے ہیں اور زوجہ بھی کہتے ہیں اگر تا لگاؤ تو یعنی زوج اصل میں جوڑے کو کہتے ہیں تو یہ تفریق ڈالتے تھے بندے کے درمیان و زوجہ اور اس کی بیوی کے درمیان یعنی میاں بیوی میں جادو کے زور سے لڑائیاں ڈلواتے تھے جدائی طلاق کروا دیا کرتے تھے وما ہم اور نہیں تھے یہ لوگ بضارین با زائد ہے ضارین اصل میں تھا ضاررین ضاربین کی طرح ضرر پہنچانے والے اور یہ لوگ ضرر پہنچانے والے نہیں تھے بھی اس جادو کے ذریعے من احد ان کسی ایک کو بھی الا مگر باذن اللہ اللہ کے حکم سے یعنی جادو میں بذات خود اتنی طاقت نہیں ہوتی کسی کو نقصان ہو جائے مگر اللہ کے حکم سے بعض دفعہ وہ نقصان پہنچا دیتا ہے تو یہ خود سے نہیں کرتے تھے بس اللہ کی ایک عادت ہے برائی بھی زمین میں چل رہی ہے جیسے کوئی اٹھا کے کسی کو چاقو مارے اور مر جائے نا تو اللہ کے حکم سے مرا ہے نا لیکن پھر بھی مارنے والا کیا ہوتا ہے گناہ گار ہوتا ہے تو یہ جو جادو کے ذریعے کسی میں تفریق ڈالتے تھے تو یہ خود سے نہیں بلکہ اللہ کے اذن سے اللہ کی اس میں مشیت اس کو یہ نہیں کہیں گے اللہ کی رضا تو خوشی کو کہتے ہیں اللہ خوش تھوڑی ہوتا تھا مشیت شامل حال ہو جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو بعض دفعہ کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے تو اللہ ہونے دے دیتا ہے کیونکہ حساب و کتاب کا دن اللہ نے کون سا رکھا ہے آخرت کا تو یہ خود سے نہیں بلکہ جادو میں جب اللہ چاہے گا تو اثر ہوگا ورنہ اثر نہیں ہوگا یہ بتانا مقصد ہے وَيَتَعَلَّمُونَ اور یہ لوگ سیکھتے تھے ما وہ چیز یضرہم جو ان کو نقصان پہنچاتی تھی یضرو اصل میں تھا یضرورو ینصرو کی طرح ضرر پہنچانا وہ چیز سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچاتی تھی ولا ينفعہم اور ان کو نفع نہیں پہنچاتی تھی وَلَقَدْ حالانکہ البتہ تحقیق علموا یہ جانتے تھے ان کو پتہ تھا لمن اشتراہ لام تاکید کے لیے من کا معنی جو اشترا اصل میں تھا اشترایا کہ جو بھی اس جادو کو خریدے گا یہاں خریدنے سے مراد ہے اختیار کرنا جو بھی جادو اختیار کرے گا ما لہو نہیں ہے لہو اس کے لیے فی الآخرتی آخرت میں من خلاق ذرا سا بھی کوئی حصہ من اصل میں تاکید کے لیے خلاق کہتے ہیں حصہ نصیب اس کا آخرت میں کوئی نصیب نہیں ہے یہ جانتے بھی تھے جادوگر کا آخرت میں کوئی نصیب نہیں ہے وَلَا بِئْسَا پھر وہی بِئْسَا کا لفظ آیا نا لام تاکید کے لیے واو کا معنی اور اللہ فرماتے ہیں بِئْسَا ما کتنی بری چیز تھی وہ گویا اللہ بھی تعجب کر رہے ہیں کتنا ہی بری چیز تھی ما وہ چیز شروا بہ انفسہم جس کے ذریعے انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا شرعو تھا اصل میں ٹھیک ہے نا یعنی جادو لے کر اپنے جان کا سودا کر لیا آخرت میں یہ کتنا برا سودا انہوں نے کیا کتنی بری چیز لے کے انہوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے گندی چیز لے کے اپنی جان کا سودا کر لیا آخرت میں بیڑا غرق کر دیا اپنا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ کتنی بری چیز ہے جس کے ذریعے انہوں نے اپنی نفسوں کو بیچ ڈالا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش یہ لوگ جان لیتے اللہ کا جو کاش ہے نا وہ ہمارے کاش کی طرح نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے محاوروں میں بات کرتے ہیں یعنی اللہ گویا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جان لیتے آخرت میں ان کو کتنا شدید نقصان ہو رہا ہے حقیقت یعنی عین الیقین ہو جاتا ہے ان کو تو یہ ایسا نہ کرتے وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر یہ لوگ آمنوا ایمان لے آتے واتقوا اور تقوی اختیار کر لیتے لَمَثُوبَةٌ لام تاکید کے لیے مثوبۃ کا معنی ہوتا ہے ثواب اور بدلہ اصل میں عربی میں ثواب یثوبو اس کا معنی ہوتا ہے لوٹنا جس کو پڑھا جاتا ہے ثواب یثوبو ثواب کو بھی ثواب اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کا عمل لوٹ کے آپ کو مل رہا ہوتا ہے ایک دوسری شکل میں جیسے آپ نے کسی غریب کو کھانا کھلایا تو اس پہ آپ کو ثواب ملے گا تو اس کو ثواب کیوں کہیں گے اس بدلے کو اس لیے کہ آپ کا یہ عمل قیامت میں کسی اور شکل میں آپ کو لوٹا دیا جائے گا
تو اس لیے آخرت کے اچھے بدلے کو ثواب کہا جاتا ہے کہ وہی عمل آپ کا لوٹ کے واپس مل جاتا ہے، لیکن برے عمل کے بدلے کو ثواب نہیں کہا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اور مصوبہ ثواب ہی سے نکلا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کی ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے لمثوبۃ من عند اللہ، تو اللہ کی طرف سے جو ثواب ہے نا خیر، وہ اس سے بہتر ہے۔ یعنی جادو میں پڑھ کر جو انہوں نے دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیا، اگر یہ جادو میں نہ پڑھتے اور صحیح معنوں میں ایمان اور تقوی والی زندگی اختیار کرتے تو آخرت میں جو ان کو ملنے والا تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ جان لیتے تو پھر ایسا نہ کرتے۔ یہ اس رکوع کا لفظی ترجمہ کیا میں نے۔ اب انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ تفسیر جو ہے نا بیان کرنے کے لیے وقت تھوڑا ہی رہ گیا ہے۔ کتنا ٹائم رہ گیا ہے؟ 3 منٹ رہ گئے نا، 8 منٹ رہتے ہیں، ہاں پھر تو ٹھیک ہے، آدھے کم از کم آدھے رکوع کی تو تفسیر ہو جائے گی۔ تو یہ جو رکوع شروع ہو رہا ہے نا 12واں رکوع، اس میں شروع میں کیا اللہ نے فرمایا؟ قل من کان عدوا لجبریل، جو جبریل کا دشمن ہے تو جبریل نے تو آپ کے قلب پہ کلام اللہ کو نازل کیا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ نہ ماننے کے 100 بہانے ہوتا ہے نا۔ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو فرشتہ قرآن لے کر آ رہا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ تو جبریل ہے، تو جبریل سے ہمیں ذاتی دشمنی ہے، کیونکہ جبریل نے بہت ساری امتوں کو تباہ کیا اور ہمارا بھی بہت سارے مقامات پہ جبریل نے بیڑا غرق کیا ہے۔ کیونکہ جب عذاب آیا کرتا تھا نا قوموں پہ، تو قرآن میں آتا ہے نا، پچھلی آسمانی کتابوں میں اللہ نے جبریل کو حکم دیا، انہوں نے بستی الٹ دی، تو یہ جبریل نے ہم میں بہت سے لوگوں کو تباہ کیا ہے، اور جبریل بہت سے مشکل حکام لے کے بھی نازل ہوتے ہیں، تو جبریل سے ہماری کیا ہے؟ دشمنی ہے۔ تو جبریل کے علاوہ کوئی اور فرشتہ آئے گا تو ہم ایمان لے کر آئیں گے، تو یہ جہالت کی باتیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بھائی جبریل اور جتنے پیغمبر اور جتنے انبیاء ہیں یہ سب اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان سے دشمنی کا مطلب ان سے دشمنی نہیں بلکہ اللہ سے، کیونکہ یہ سب اللہ کے طرف سے پیغام، یہ اپنے اختیار سے تھوڑی لے کر آ رہے ہیں۔ اگر مشکل حکام بھی لے کر آئے تو اپنے اختیار سے تھوڑی لے کر آئے ہیں، یہ کس کی طرف سے لائے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ نے فرمایا قول، ان سے کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل، جو بھی جبریل کا دشمن ہے، فإنہ نزلہ، تو جبریل نے تو نازل کیا ہے آپ کے اوپر، علی قلبک، آپ کے قلب پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اپنی مرضی سے تھوڑی نازل کیا ہے جس میں تمہارے پول پٹیاں کھولی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے تھے جبریل ان کو آ کے سکھا رہے ہیں اور ہمارے راز کیا کر رہے ہیں؟ فاش کر رہے ہیں، ہمارے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، کوہ طور ہمارے سر پہ آ گیا، ہم نے پیغمبروں کو ستایا، تو یہ سارے راز کون فاش کر رہا ہے؟ جبریل۔ تو ان کو ذاتی دشمنی کس سے ہو گئی تھی؟ جبریل سے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ تو جبریل نے اللہ کے حکم سے نازل کیا ہے، اور جو نازل کیا مصدقا لما بین یدیہ، وہ تمہاری آسمانی کتابوں کی بھی تو جبریل ہی تصدیق کر رہے ہیں۔ جو کلام جبریل لے کر آ رہے ہیں وہ کلام تمہاری کتابوں کو بھی تو سچا قرار دے رہا ہے۔ مشرکین تو تم لوگ کو سچا تھوڑی مانتے ہیں، یہ تو قرآن ہے جو تمہاری کتابوں کو بھی کیا کہہ رہا ہے؟ سچا۔ بلکہ حقیقت میں قرآن نے جتنی قدر ان پیغمبروں کی ہمیں سکھائی ہے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، اتنی تو خود یہودی اور عیسائی بھی اپنے پیغمبروں کی قدر نہیں کرتے۔ تو جبریل سے تو تمہیں محبت ہونی چاہیے، وہ تو تمہاری کتابوں کی تصدیق والی آیتیں لے کے نازل ہو رہے ہیں۔ وہدن، اور جو کلام جبریل کے ذریعے نازل ہوا ہے اس میں ہدایت ہے، سیدھا راستہ ہے، گائیڈنس ہے، وبشریٰ للمؤمنین، اور ایمان لانے والوں کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ تو تم ایمان لے آؤ تو جبریل جو کلام لے کر آئیں گے وہ تمہارے لیے خوشخبری کا سبب بن جائے گا۔ پھر آگے اللہ نے ایک اور اصول بیان کیا کہ بھئی اللہ کا ایک اصول ہے کہ جو اللہ کے محبوب لوگ ہوتے ہیں اللہ ان سے دشمنی برداشت نہیں کرتا، بلکہ وہ ان سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہوتی ہے۔ من کان عدوا للہ، یاد رکھو جو اللہ کا دشمن ہے اور فرشتوں کا دشمن ہے اور اس کے پیغمبروں کا دشمن ہے اور جبریل اور میکائیل جیسے فرشتوں کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل اللہ سے محبت یہ بہت ضروری ہے۔ جو لوگ بھی اللہ والے ہوتے ہیں نا، جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے جن کو اللہ سے محبت ہے تو اللہ کو بھی ان سے محبت ہوگی، تو ان سے دشمنی رکھنا یہ بہت خطرناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ
کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اعلان جنگ کی وعیدیں صرف دو گناہ پر، ایک سود پر ہے کہ جو سود کھاتا ہے اللہ کا اعلان جنگ ہے، یہ بہت بڑی وعید ہے، کیونکہ جنگ کے اعلان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب دشمن، آپ دیکھیں نا، جب دو ملک کی فوجیں آمنے سامنے ٹکراتی ہیں، لڑتی ہیں، تو ان کے لیے دوسرے فوجی کے ساتھ ہر قسم کا سلوک اس وقت حلال ہوتا ہے، اسے قتل کرنا بھی جائز ہے، گرفتار کرنا بھی جائز ہے، اس کا مال سارا لوٹنا جائز ہے، بلکہ یہ کمال سمجھا جاتا ہے اس موقع پہ۔ تو اعلان جنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہمارا تمہارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، ہمارے لیے تمہاری ہر چیز حلال ہو گئی ہے، قتل بھی کر سکتے ہیں، تمہارا سارا مال بھی چھین سکتے ہیں، یعنی اب ہر قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا نہ صرف جائز بلکہ ہمارے لیے کیا ہے، کمال۔ جب دو ملک کی فوجیں لڑ رہی ہوتی ہیں تو اس ملک کی فوج کے لیے دوسرے ملک کی فوج کو نقصان پہنچانا یہ عیب سمجھا جاتا ہے یا کمال؟ تو کمال سمجھا جاتا ہے نا، کہ ہم نے لوہے کے چنے چبوا دیے ان کو۔ تو یہ اعلان جنگ کا جو اعلان ہے یہ بڑا خطرناک ہے، تو سود خور کے خلاف ہے اللہ کا اعلان جنگ۔ اور دوسرا، اسی وجہ سے امام مالک سے پوچھا گیا سب سے بڑا جرم کون سا، انہوں نے فرمایا سود کھانا، کیونکہ اعلان جنگ کا وعدہ اللہ نے سود پہ کیا ہے۔ لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ اسلام میں فرض نماز قضا کر دینا یہ اسلام لانے کے بعد سب سے بڑا جرم ہے، اور راجح قول یہی ہے کہ اسلام لانے کے بعد یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے زنا سے بھی بڑا، چوری سے بھی بڑا جرم جو ہے نا نماز کا قضا کر دینا ہے، کیونکہ یہ اسلام کی علامت ہے۔ اور آج دیکھو کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہاں دوسرا کیا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے۔ تو اب یاد رکھو ولی کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس سے کبھی کوئی غلطی نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں فلاں نیک ہے لیکن اس نے تو غلطی کی ہے، تو بھائی غلطی ہونے کے باوجود وہ تو پیغمبر صرف معصوم ہوتے ہیں نا، تو ولی کا مطلب یہ ہے کہ بیچارے سے غلطی اگر ہو بھی جائے تو وہ توبہ کر لیتا ہے۔ تو اس لیے نیک لوگوں سے دشمنی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اس حصے میں پتہ چلتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے آپ پر بہت ساری واضح آیتیں نازل کر دی ہیں، اور اس کا انکار وہی لوگ کریں گے جو حدود سے تجاوز کرتے ہیں۔ آگے پھر اللہ اہل یہود کی ایک شناعت کو، ان کی قباحت کو بیان کر رہے ہیں کہ ان کا کام ہی کیا ہے، ایگریمنٹ کو توڑنا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے توڑے، داؤد علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے، تو انہی میں سے ذکر ہے۔ فرمائے جب بھی یہ عہد کرتے ہیں ان میں ایک فریق اس عہد کو توڑ دیتا ہے۔ ایک فریق اس لیے کہ کچھ اچھے لوگ بھی تھے ان میں، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثر تو سرے سے پیغمبر پر ایمان لاتے ہی نہیں تھے ان کے۔ ولما جاءہم رسول، اور جب ان کے پاس ایک ایسا رسول آ گیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی کتابوں کی تصدیق بھی کر رہے ہیں، تو ان میں ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، یعنی ایسا انکار کیا گویا اٹھا کے پھینک دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ تو اس پیغمبر کا انتظار کر رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کا 12واں رکوع، اس 12ویں رکوع کی آدھی تفسیر تقریباً ہو چکی تھی، آج میں انشاءاللہ باقی آدھی کمپلیٹ کروں گا آیت نمبر 102 سے۔ یہ 102 والی آیت بھی بڑی لمبی ہے۔ تو ہم نے کل جو پڑھا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل یہود کی جو خصلت بیان کی کہ جب ان کے پاس رسول آئے جو ان کی کتابوں کی تصدیق بھی کرتے ہیں، تو ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، اور ایسے بن گئے جیسے کہ ان کو اس کتاب کے بارے میں کچھ علم ہے ہی نہیں، ایسے بن گئے۔ تو جس چیز کو فالو کرنا چاہیے تھا اس کو فالو نہیں کیا، اور جس چیز کو فالو نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو فالو کیا، اس کا آگے تذکرہ ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اس چیز کی پیچھے چلنا شروع ہو گئے، اس چیز کے پیچھے کہ جس کے پیچھے شیاطین چلا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں۔ بعض قرآن کی آیتیں ایسی ہیں کہ جب تک ان کا شان نزول بیان نہ کیا جائے وہ آیتیں سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی، تو ایسی آیتوں کا شان نزول بیان کرنا ضروری ہے۔ شان نزول کے بارے میں ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ جو مفسرین بتاتے ہیں نا کہ یہ آیت فلاں واقعے کے بارے میں نازل ہوئی، یہ آیت فلاں واقعے کے بارے میں نازل ہوئی، تو اس میں خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ یہ والا واقعہ ہوا تھا تو پھر یہ آیت نازل ہوئی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے تو یہ فلاں واقعے پر بھی صادق آ رہی ہے۔ تو چونکہ بہت سے لوگ اس اصطلاح سے، مفسرین کی اصطلاح سے واقف نہیں ہوتے، تو وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ فلاں واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو یہ بات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے الفوز الکبیر، ان کا بڑا زبردست ایک رسالہ ہے قرآن کی تفسیر پر، تفسیر کے اصول پر، اس میں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جب بھی یہ کسی صحابی سے یہ منقول ہو کہ نزل فی فلان، یہ فلاں کے بارے میں نازل ہوئی،
تو اس کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ فلاں کے بارے میں، بلکہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اور اس میں یہ فلاں پر بھی صادق آ رہی ہے، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ لیکن بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں، اس کی میں پہلے آپ کو مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ جیسے قرآن مجید میں حکم ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو، ٹھیک ہے نا۔ اب آج ہمارے معاشرے میں کوئی چوری کرتا ہے، ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں بھئی اس کا ہاتھ کاٹو، اس لیے کہ آیت اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو ظاہر ہے اس کے بارے میں تھوڑی ہوئی ہے، آیت تو پہلے نازل ہو چکی ہے 1400 سال پہلے، لیکن ہم یہ اصطلاح استعمال کر لیتے ہیں کہ یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، مطلب اس جیسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو عام طور پر تو جب کسی صحابی سے یہ منقول ہوتا ہے حدیث میں کہ یہ آیت فلاں کے بارے میں یا فلاں واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو یہ لکھا تو ایسے ہی ہوتا ہے، اردو میں ترجمہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب آپ خوب سمجھ لیں، یہ نہیں ہوتا کہ فلاں واقعہ ہوا تھا تو یہ آیت ہوئی، بلکہ صحابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت فلاں واقعے پر بھی منطبق ہوتی ہے۔ لیکن بعض دفعہ حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ ہوا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ آیت نازل ہوتی ہے اور اس آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو حقیقی شان نزول اس کو بولتے ہیں۔ اور جب تک وہ واقعہ آپ بیان نہیں کریں گے قرآن کی آیتوں کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس کی میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں۔ جیسے قرآن مجید میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات بیان کی گئی ہے سورہ نور میں کہ لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، صحابہ کو اللہ نے تنبیہ کی کہ جب تم نے یہ واقعہ سنا تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم تو اس پہ کلام بھی نہیں کر سکتے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان لگایا جا رہا ہے۔ تو اب ان میں امی عائشہ کا تذکرہ تو نہیں ہے کہ عائشہ کا لفظ بھی نہیں آیا، نبی کی زوجہ کا لفظ بھی نہیں آیا، تو یہاں جب تک وہ واقعہ آپ جو بخاری اور مسلم میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہار کے گمنے کا واقعہ، قافلے سے پیچھے رہ جانے کا واقعہ بیان نہیں کریں گے، اور پھر وہ عبداللہ بن ابی منافق نے جو آپ پہ تہمت لگائی تھی وہ واقعہ بیان نہیں کریں گے، تو ان آیتوں کا مطلب قیامت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو یہ آیتیں پورے اس واقعے کو بیان کر رہی ہیں، تو اس واقعے کو جب تک آپ حدیث کی روشنی میں بیان نہیں کریں گے تو یہ آیتیں بھی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اس کی ایک اور مثال ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ نے اپنی زوجہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دی، تو چونکہ وہ آپ کی منہ بولی بہو تھیں، آپ نے ان سے نکاح کا ارادہ کیا، لیکن آپ کو یہ خوف ہوا کہ عرب کہیں گے کہ بہو سے نکاح کر رہے ہیں، تو قرآن نے کہا کہ جو سگا بیٹا ہے وہی سگا ہوتا ہے، جو منہ بولا بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اور اس کی بیوی بھی حقیقی بیوی نہیں ہے، تو آپ ان سے نکاح کریں۔ تو اس واقعے کو قرآن نے بیان کیا، فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، جب زید نے اپنی خواہش پوری کر لی اور ان کو طلاق دے دی تو آپ کا ہم نے ان سے نکاح کرا دیا۔ اب کس سے کرا دیا، اس کا ہاں ضمیر ہے، ہم نے اس سے نکاح کرا دیا، اور آپ کو لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں۔ اور نبی حضرت زید کو حکم دے رہے تھے کہ اپنی زوجہ کو طلاق مت دو، پھر بھی انہوں نے دے دی، تو اس پہ بھی اللہ نے فرمایا کہ کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ نبی جب کسی بات کا حکم دے تو وہ اس حکم کی خلاف ورزی کرے۔ تو یہ جب تک پورا واقعہ اب حدیث میں جو واقعہ ہے کہ واقعہ کیا ہوا تھا، یہ جب تک بیان نہیں کریں گے ان آیتوں کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اصل میں شان نزول اس کو کہتے ہیں، لیکن مفسرین کے ہاں شان نزول کا مفہوم بہت وسیع ہے، لیکن حقیقی شان نزول کسے کہا جائے گا؟ اس قسم کے واقعات کو کہ وہ آیت سمجھ میں ہی نہیں آتی جب تک کہ وہ واقعہ بیان نہ کیا جائے، اور واقعتاً وہ آیت اسی واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، یہ آیتیں اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئیں گی جب تک کہ پورا واقعہ نہ ہو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے بابل شہر میں 2 فرشتے اتارے تھے لوگوں کو جادو سکھانے کے لیے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی نبی آتے تھے تو ظاہر معجزے ہوتے تھے ان کے پاس، تو بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے تھے کہ بھئی جادو میں اور معجزے میں کیا فرق ہے، کیونکہ جادوگر بھی کرتب دکھاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو میجک شو یوٹیوب پر ہے نا، ٹانگیں کاٹ کے الگ کر دیں، بعد میں ٹانگیں آپس میں جوڑ دی، تو لوگ کہتے ہیں واہ واہ بھائی، یہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن عام آدمی کو تو نہیں پتہ چلے گا نا کہ حقیقت کیا ہے اور نظر کا دھوکہ کیا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں، اب جو انبیاء جب آتے ہیں تو وہ جادو نہیں ہوتا، وہ معجزہ ہوتا ہے، وہ حقیقت میں، وہ اگر ٹانگیں کٹ رہی ہوں گی نا حقیقت میں کٹ رہی ہوں گی، جوڑ رہی ہوں گی تو حقیقت میں جوڑ رہی ہوں گی۔ تو پبلک کنفیوز ہو سکتی تھی کہ بھئی یہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یہ رحم کیا کہ جادو اور معجزے کا فرق بتانے کے لیے فرشتے نازل کیے، وہ فرشتے تاکہ انسانوں کو جادو سکھائیں، اور ان فرشتوں نے ان کو بتا دیا کہ یہ جادو ہم تمہیں سکھا رہے ہیں، اس سے غلط استعمال مت کرنا، ہم ایک آزمائش ہیں۔ تو آزمائش کا مطلب جب ایک چیز دی جاتی ہے تو اس میں تمہاری آزمائش ہے کہ تم اس کو صحیح استعمال کرتے ہو یا غلط۔ صحیح استعمال کیا ہے کہ جب نبی معجزہ لے کر آئیں گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا فوراً کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، معجزہ ہے، لہٰذا اس نبی پر ایمان لے کر آؤ گے۔ اور جب کوئی جادو کوئی شعبدے بازیاں دکھائے گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا یہ ڈرامے باز آدمی ہے، یہ پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے اصل۔ اچھا، جادو کے بارے میں سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیر میں نے پوری تفصیل ڈیٹیل سے بیان کی ہے کہ جادو سے حقیقت چینج نہیں ہوتی کسی چیز کی۔ ہمارے ہی بعض علماء ہندوستان کے بر صغیر کے بہت بڑی چوٹی کے علماء ہیں، وہ اس کے قائل ہیں کہ جادو سے ایک چیز کی حقیقت بھی چینج ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر جادوگر اپنے جادو کے زور سے انسان کو گدھا بنا سکتا ہے، جیسے کہ عبداللہ ابن عبد السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہودی سے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے کلمات سکھائے ہیں کہ اگر میں وہ کلمات نہ پڑھتا تو یہودی نہ مجھے گدھا بنا دیتے۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جادو کے ذریعے انسان کو ماہیت چینج کرنا بھی ممکن ہے۔ لیکن جو دوسرے دلائل کو اگر آپ دیکھیں بہت ڈیٹیل سے قرآن و سنت کے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں یہ ممکن نہیں ہے، یہ صرف نظر کے دھوکے کی حد تک ممکن ہے۔ تو اس پر پوری ڈیٹیل میں نے سورہ فلق اور سورہ ناس میں تفصیل سے بیان کی تھی، اور اس پر میرا یوٹیوب پہ آپ کو الگ سے کلپ بھی مل جائے گا کہ جادو کی حقیقت کیا ہے، کہ جادو سے کوئی چیز چینج نہیں ہو سکتی، صرف نظر کا دھوکہ ہے۔ البتہ جادو کی ایک قسم ایسی ہے جس میں جنات سے کام لیا جاتا ہے، اس میں بھی حقیقت چینج نہیں ہوتی، لیکن جنات کچھ فسادات پھیلا دیتے ہیں، دلوں میں وسوسے ڈال دیتے ہیں۔ وہ پوری ڈیٹیل آپ کو اس میں مل جائے گی، سورہ فلق سورہ ناس کی، جو میں نے انہی ایپیسوڈز میں تفسیر ریکارڈ کروائی ہے وہاں پہ، یا یوٹیوب پہ الگ سے اس پہ آپ کو میرے بیانات مل جائیں گے، تو اس کی ڈیٹیل آپ وہاں اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ اس کا یہی ہے کہ جادوگر سوائے شعبدے بازیوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ پیغمبر جو کام کرتے ہیں وہ حقیقی ہوتا ہے۔ اس کی میں بس ایک آیت میں دلیل کے طور پہ پیش کروں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جادوگروں نے جب رسیوں کو ڈالا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، تو قرآن کے الفاظ ہیں وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، بہت بڑا جادو کیا انہوں نے، لیکن اس بہت بڑے جادو کا اثر کیا تھا، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، لوگوں کو دیکھنے میں ایسا لگا کہ یہ سانپ بن کے دوڑ رہی ہیں۔ تو اتنا بڑے جادو سے بھی رسی حقیقت میں سانپ نہیں بنی ہے، بلکہ دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ سانپ بن کے دوڑ رہی ہے۔ جبکہ حضرت موسیٰ نے جو لاٹھی زمین پہ ڈالی ہے تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا لگا کہ یہ اژدہا بن گیا ہے، نہ نہ نہ، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، وہ حقیقت میں کیا بن گیا؟ اژدہا۔ جادوگر اسی چیز سے متاثر ہوئے ہیں کہ یہ تو حقیقت میں کیا بن گئی؟ اژدہا بن گیا، تو تبھی فوراً سجدے میں گر گئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو میں اور معجزے میں بڑا فرق کیا ہے، کہ جادو نظر کا دھوکہ ہے، تو جادوگر سمجھتے تھے کہ یہ نظر کا دھوکہ نہیں دیا جا رہا، نظر کا دھوکہ تو ہم اپنے ٹرک کے ذریعے دے رہے ہیں نا، تو یہ نظر کا دھوکہ نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے۔ تو حقیقت تو ہو نہیں سکتی، لاٹھی کو سانپ تھوڑی بنایا جا سکتا ہے، کوئی آج تک سائنسدان نہیں بنا سکا، یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو بنا دیا تو یہ انہوں نے نہیں بلکہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ تو بہرحال انہوں نے، فرشتوں نے آ کے ان کو جادو کا کیا بتایا کہ بھی جادو میں کیا ٹرک ہوتی ہیں، کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں، تاکہ جب کوئی پیغمبر آئے تو فوراً پتہ چل جائے کہ یہ کیا ہے، یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ تو ان نالائقوں نے، میں اب ترجمہ کر دیتا ہوں، نالائقوں نے کیا کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا شیاطین جس چیز کو فالو کرنے لگے تھے نا سلیمان علیہ السلام کی، کیونکہ شیاطین ہی ان جادو اور ان ٹونوں میں پڑتے ہیں، جنات۔ جادو کی ایک دوسری قسم ہے جس میں جنات سے کام لیا جاتا ہے، وہ کام ایسے لیا جاتا ہے کہ جنات کو، جو شریر جنات ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ بہت ہی گندے کام کیے جاتے ہیں، جیسے بچوں کی مردہ ہڈیاں نکال لیتے ہیں یہ لوگ قبروں سے، اور ظلم کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے چوزوں کو مار دیتے ہیں، کچل دیتے ہیں، بہت کچھ الٹے الٹے کام۔ یہ تو جادوگری آپ کو بتائیں گے کیا کیا کرتے ہیں وہ، مجھے ڈر یہ بھی ہوتا ہے ایسا نہ ہو جو تفسیر سننے والے ہیں وہ اس طرح کے کام کرنا شروع کر دیں۔ تو اس سے جنات خوش کرتے ہیں، پھر ان کو جنات کو کوئی میسج دیتے ہیں، وہ جن وہ کام کر کے آ جاتا ہے، وہ بھی اسباب کے دائرے میں ہوتا ہے، جن کو بھی لامحدود طاقتیں اللہ نے نہیں دی ہیں۔ تو
ان چیزوں کے ظاہر ہے شیاطین اور جنات فالو کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے وحی کی تعلیمات کو چھوڑ کر جادو اور شیاطین کی تعلیمات کو فالو کرنا شروع کر دیا. جادو کا فن تو ان کو سکھایا گیا تھا محض ایک فن کے طور پہ. تو اب جو اصل چیز تھی تورات وہ چھوڑ دی اور پیچھے کس کے پڑ گئے؟ ان چیز کے جو شیاطین اور جنات کا جو کام ہے اس کے پیچھے پڑ گئے. فرمایا وما کفر سلیمان، حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا. یہاں جادو کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے. اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ قرآن و سنت کی اصطلاح میں کفر دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک کفر اکبر جو حقیقی کفر ہے، اور ایک کفر اصغر. حقیقی کفر کیا ہے؟ اللہ کا انکار کرنا، غیر اللہ سے مدد مانگنا، یہ حقیقی کفر ہے. اور ایک کفر اصغر کیا ہے کہ اللہ کی ناشکری کرنا. جیسے حدیث میں آتا ہے نا جو نماز چھوڑ دے اس نے کفر کیا. تو یہاں ہم کفر سے کیا مراد لیتے ہیں؟ بھئی ناشکری کی اس نے. تو قرآن میں یہ کفر دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. لیکن فقہا کی ٹرم کیا ہے؟ اصطلاح میں کافر اسی کو کہیں گے جو حقیقت میں کافر ہو، ورنہ عمل کے لحاظ سے تو بہت سے مسلمان بھی کافر ہیں نا. کافر کا مطلب ناشکرے ہیں. تو اس لیے قرآن میں کفر کے دونوں معنی استعمال ہوتے ہیں. تبھی قرآن میں آتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے فیصلوں پر فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہیں. تو اس لحاظ سے تو ہماری ساری عدالتیں کافر ہو گئیں. ٹھیک ہے نا، کون قرآن و سنت پہ فیصلہ کر رہا ہے؟ تو یہاں بھی کافر سے کیا مراد ہے؟ ناشکرے لوگ ہیں. تو یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں سلیمان نے کفر نہیں کیا. تو اگر کفر سے حقیقی کفر مراد ہے تو اس سے وہ جادو مراد ہے جس میں انسان شرکیہ کلمات پڑھتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام یہ جادو نہیں کیا کرتے تھے. اور اگر اس سے چھوٹا کفر مراد ہے تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ اگر جادو میں شرک نہ بھی ہو تو بھی وہ کیا ہے؟ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. جادو جب کیا جاتا ہے نا تو اس میں کبھی شرکیہ کلمات کہے جاتے ہیں، کبھی شرکیہ کلمات نہیں ہوتے. تو دونوں قسم کے جادو اسلام میں حرام ہے. چاہے وہ شرکیہ کلمات والے ہوں اس سے تو کافر ہو جائے گا انسان، اور شرکیہ کلمات نہیں ہیں تو اس سے کافر تو نہیں ہوتا لیکن کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. اور تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جادوگر کی سزا اسلام میں قتل ہے. تبھی سعودی عرب میں یہ سزا نافذ ہے. وہاں کوئی پتہ چل جائے نا جادو کرتا ہے فوراً اس کی گردن اڑا دیتے ہیں. فرمایا وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، جنات تھے الٹے کام کرتے تھے، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، جو لوگوں کو کیا سکھاتے تھے؟ جادو. تو یہ جنات سے بھی انہوں نے جادو سیکھنے، یہ جو شیاطین سے ان لوگوں نے جادو سیکھنا شروع کیا. اور دو فرشتوں کو بھی اللہ نے نازل کیا. تو جنات سے تو جادو انہوں نے خود سے سیکھنا شروع کیا، جو شر ظاہر ہے وہ تو شر کا ذریعہ بنا. اور فرشتوں سے جو جادو سیکھنا شروع کیا وہ اللہ نے ان آزمائش کے لیے بھیجے تھے تاکہ ان کو جادو اور معجزے کا فرق پتہ چل جائے. فرمایا اور اس چیز کو بھی فالو کرنا شروع کیا انہوں نے جو دو فرشتوں پر نازل کی گئی بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت. وما يعلمان من احد، چونکہ یہ فرشتے تھے تو یہ جب بھی کسی کو جادو سکھاتے تھے تو یہ کہتے تھے انما نحن فتنۃ، ہم محض ایک آزمائش ہیں، فلا تکفر، آپ نے کفر نہیں کرنا. کیا مطلب؟ اس جادو کو استعمال نہیں کرنا ہے، جادو کو استعمال نہیں کرنا. یہ جادو کرنے کے لیے نہیں بتایا جا رہا، حق اور باطل میں فرق کے لیے سکھایا جا رہا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے آپ کسی کو کسی باطل مذہب کے بارے میں بتاؤ، یا آپ کسی خفیہ ایجنسی کو جوائن کر رہے ہو اور اس میں آپ کو چوروں کے طریقہ واردات سکھایا جا رہا ہو کہ چور کس کس طریقے سے چوریاں کرتے ہیں، تاکہ آپ یہ علم سیکھو اور چوروں کا پکڑنا آپ کے لیے آسان. آپ نے وہ جب 20 طریقے چوری کے سیکھے تو آپ نے کہا زبردست یار، اب میں تو باقاعدہ چوری کا ایک ڈپارٹمنٹ کھولتا ہوں، ادارہ کھولتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور اس میں اب تو میں چوروں کو اسپیشلسٹ بنا سکتا ہوں. آپ نے اپنا پورا بزنس شروع کر دیا اس پہ. تو یہ کہا جائے گا کہ آپ کو جس مقصد کے لیے یہ علم سکھایا گیا تھا آپ نے اس کو غلط چیزوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا. اللہ فرماتے ہیں وما يعلمان من احد، وہ فرشتے ہر ایک کو یہی بتایا کرتے تھے انما نحن فتنۃ، ہم محض ایک آزمائش ہیں، فلا تکفر، آپ نے کفر نہیں کرنا. فیتعلمون منہما، ان کم بختوں نے کیا کیا کہ ان فرشتوں سے وہ چیز سیکھنا شروع کر دی ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، کہ جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائیاں ڈالی جاتی ہیں. ان کو اب جادو کے طریقے آ گئے تھے تو جادو کے ذریعے سے میاں بیوی میں طلاقیں ڈلوانا. تو فسادی لوگوں کو شادیاں کرانے کا شوق کم ہوتا ہے، طلاقیں ڈلوانے کا شوق زیادہ ہوتا ہے. اب اس سے آپ کو میری فضیلت کا بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں شادی پر بہت تفصیل سے بیان کرتا ہوں.
تو اللہ نے طلاق کو برا عمل قرار دیا ہے. اس سے خود بخود پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز اگر بری ہے تو اس کی اپوزٹ کیا ہوتی ہے؟ اچھی ہوتی ہے. تو اس سے آپ مجھے بھی شاباش دیں کہ مفتی صاحب ویل ڈن، زبردست، آپ تو لوگ کہتے ہیں شادیاں کرو. تو اللہ فرماتے ہیں ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، کہ میاں بیوی کے درمیان جادو کے زور سے جدائیاں ڈالتے تھے. یہ جادو کے زور سے جدائی کیسے ڈالی جا سکتی ہے؟ دو طرح سے. ایک تو یہ شعبدے بازی کے ذریعے. شعبدے جیسے نظر کے دھوکے ہوتے ہیں نا، جیسے یہ میجک شو آ رہے ہوتے ہیں یوٹیوب میں، نظر کا دھوکا ہوتا ہے نا، ٹانگیں کٹ کے ادھر چلی گئیں پھر دوبارہ جڑ رہی ہیں اور آستین سے کبوتر نکل آیا. تو نظر کا دھوکا کر کے بیوی کو ایسی چیز دکھائی جا سکتی ہے جس سے وہ شوہر کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جائے. حالانکہ وہ شوہر نے وہ کام کیا نہیں ہوتا، لیکن عورت کو نظر کا دھوکا ہوتا ہے. بھئی ایسا منظر دکھا دیا، وہ حقیقت میں نہیں ہے، کچھ کنفیوژن پیدا کر دی. یا بیوی کے بارے میں شوہر کو ایسا منظر دکھا دیا، وہ حقیقت میں نہیں ہے لیکن شوہر کو نظر کا دھوکا ہو گیا. کچھ ایسا اس نے سین بنایا کہ اس سے شوہر کے دل میں بیوی کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں. یہ بھی طریقہ ہے. دوسرا مسمیرزم بھی جادو کی ایک قسم ہے کہ دماغ کو جو ہے نا کیا کر لیتے ہیں، مسمیرزم کے ذریعے قابو کر لیتے ہیں، پھر اس دماغ میں اپنی مرضی سے خیالات ڈالے جاتے ہیں. تو اس طرح سے بھی غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں. اور تیسرا طریقہ جادو کے ذریعے، جنات کے ذریعے بھی کام لیا جاتا ہے. وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کچھ جنات کو خوش کرنے کے لیے کچھ الٹے الٹے کام کیے جاتے ہیں، پھر ان کو کوئی میسج دیا جاتا ہے، پھر وہ جنات جا کے غلط فہمیاں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ آپس میں جو ہے نا ایک دوسرے سے بلا وجہ بدگمان نہ ہوا کریں. چھوٹی موٹی چیزوں سے لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ لڑوانا ہوتا ہے. تو وہ اپنی ضرورت کو دیکھ کے، بلکہ میں تو لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ میاں بیوی کو چاہیے کہ اپنی ازدواجی زندگی میں کسی تیسرے کو گھسنے ہی نہ دیں، کسی کو بھی دخل اندازی کی اجازت نہ دیں، حتیٰ کہ اپنے قریبی ترین رشتہ داروں کو بھی نہیں. تو کامیابی زندگی گزرے گی. آپ نے کسی کو زیادہ لفٹ کرانا شروع کر دی تو خیر کا آج کل غلبہ کم ہے، شر کا غلبہ مارکیٹ میں زیادہ ہے. وہ الٹی باتیں کر کے آپ کے گھروں کو کیا کر دیں گے؟ فساد ڈلوا دیں. تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں میاں بیوی میں لڑوا دیا کرتے تھے اور طلاقیں دلوا دیا کرتے تھے. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. اب ایک اشکال کا جواب ہے کہ اچھا جادوگروں کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ طلاقیں بھی ڈلوا دیتے ہیں، تو پھر تو اب لوگ تو جادوگروں کو بڑا پروٹوکول دیں گے نا کہ یار جیسے مرضی ہیں لیکن پاور بہت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کوئی پاور نہیں ہے، اللہ کا اذن ہوتا ہے بعض دفعہ تو جادو کامیاب ہو جاتا ہے. تو اس میں اللہ کے ارادے کا دخل ہوتا ہے، اس لیے ان کو زیادہ پاورفل سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں ہر کام اللہ کے اذن سے ہوتا ہے نا، لیکن ہر کام میں اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. ہوتا تو ہے. یہاں اللہ اسپیشل اپنی صفت کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جادوگر جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. تو اس لیے کہ جادو ایک ایسا سبب ہے جو کمزور سبب ہے، کیونکہ جادوگروں کے پاس اگر اتنے اختیارات ہوتے نا تو یہ تو طلاقیں دلوا کے پورا معاشرہ تباہ کر دیتے. اور سیاسی لوگ جادوگروں کے پاس جاتے کہ اپوزیشن کو نیچے گرانا ہے تو جادوگر کو اتنے پیسے دیے، اس نے عمران خان پہ کر دیا، عمران خان جادوگر کے پاس گیا، اس نے نواز شریف کو کر دیا، پھر تو یہ تو سارا نظام کیا ہو جاتا دنیا کا تل پٹ. تو اللہ فرماتے ہیں ان میں اتنی پاور نہیں ہے. ہاں یہ شر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں تو بعض دفعہ اللہ کی مشیت شامل حال ہو جاتی ہے اور اس میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں جو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ دنیا میں شر بھی اللہ نے رکھا ہے اور خیر بھی. تو شر بھی اللہ کی مرضی سے میری مراد مشیت سے. شر پہ اللہ خوش تو نہیں ہوتا، لیکن شر اللہ کی مشیت اور ارادے کے بغیر ہوتا نہیں ہے. جیسے قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے ان تکفروا، اگر تم کفر کرو گے تو وہ کیا ہے؟ نہیں، ان تشکروا یرضہ لکم، اگر شکر کرو گے تو اللہ اس پہ خوش بھی ہوگا. اور کفر کرو گے تو کفر ہو تو جائے گا لیکن اللہ اس پہ خوش نہیں ہوگا. تو کفر ہونے تو دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اب جیسے ہندو بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کی مشیت کے بغیر یہ ممکن تو نہیں ہے نا، اللہ چاہے تو روک لے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ دنیا میں سب کچھ چلتا رہے، شر بھی چلے اور خیر بھی. تو اللہ کی مرضی اس میں بھی شامل حال ہوتی ہے لیکن اللہ اس پہ خوش نہیں ہوتا. تو اللہ فرماتے ہیں جادوگر یہ جو کچھ کر لیا کرتے تھے یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ کی مرضی شامل حال نہ ہو. تو اس میں دو علمی نقطے بیان کرنا مقصد ہے. ایک تو یہ کہ جادوگروں کو بہت زیادہ پاورفل سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہے تو اللہ سے تعلق مضبوط کر لو تو جادوگر آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو اس میں یہ دو علمی نقطے بہت یعنی اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں. ایک اللہ باذن اللہ
کہ اللہ کے حکم سے. تو پتہ چلا کہ اگر کوئی جادو کرتا ہے تو پھر ہمیں تعلق اللہ سے مضبوط کرنا چاہیے. تو اللہ کے کلمات جو ہمیں سکھائے گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، ان کلمات کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے جن میں اللہ سے مدد مانگی گئی ہے، تو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ چیزیں سیکھا کرتے تھے جس سے جو ان کو نقصان پہنچائے، جو فائدہ نہ پہنچائے. جو مقصد تھا فائدے کا وہ حاصل نہیں کیا، اور الٹا کفر میں پڑھ کے اپنی آخرت تباہ کر دی انہوں نے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ یہ جانتے تھے کہ جو بھی اس جادو کو خریدے گا یعنی اختیار کرے گا اس کا آخرت میں سرے سے کوئی حصہ نہیں ہے. من خلاق میں من تاکید کے لیے، ذرا سا بھی آخرت میں اس کا حصہ نہیں ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑا جرم ہے جادو کرنا. اور آج کل دیکھو خواتین دشمنیوں میں فوراً جادوگروں کے پاس چلی جاتی ہیں، یہ میری جٹھانی پہ یہ کروا دو، میری ساس پہ یہ کروا دو، میری بہو پہ یہ کروا دو. تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ نے فرمایا آخرت میں ذرا سا بھی حصہ نہیں ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کتنی بری چیز ہے جس کے ذریعے اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں یہ لوگ، یعنی اپنی جان کا سودا کر لیتے ہیں. اور لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے. تو خلاصہ آیت کا کیا نکلا؟ پہلے میں اگلی آیت بھی کمپلیٹ کر لوں. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ اہل یہود ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو آخرت میں جو ان کو ثواب ملنے والا تھا وہ اس دنیا کے چند ٹکوں سے بہت بہتر تھا. اب وہ دنیا کے چند ٹکے کیا کہ کسی نے آ کے کہا ہوگا یار وہ فلاں کی بیوی کو طلاق دلوا دے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو جادوگر نے پوچھا ہوگا مجھے کیا ملے گا؟ لے بھائی تجھے یہ بلینک چیک دے رہا ہوں میں. تو یہ دنیا کا فائدہ تھا نا بھائی، طلاقیں دلوا کے یہی تو ہوتا ہے نا کہ کوئی اپنا مفاد ہوتا ہے، کوئی خود شادی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے یا کسی اور کی کروانا چاہ رہا ہوتا ہے، یا ویسے ہی جیلسی میں لڑائیاں ڈلوا دیتا ہے. تو باپ بیٹوں کو لڑا دیتا ہے، میاں بیوی کو لڑا دیتا ہے، ماں بیٹی کو لڑوا دیتے ہیں. تو اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. تو لو کانوا یعلمون، اللہ فرماتے ہیں آخرت کو سامنے رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو اس پورے رکوع کا خلاصہ یہی نکلا کہ پچھلے رکوع میں اہل یہود نے کہا تھا کہ ہم تو مومن ہیں. آیت کیا تھی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس کتاب پر ایمان لا چکے ہیں جو ہم پہ نازل ہوئی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ اس دعوے میں کیا ہیں؟ جھوٹے. انہوں نے ہمیشہ نیگیٹو چیزوں کو زیادہ لیا ہے اور پازیٹیو چیزوں کو نظر انداز کی. جو چیزیں ان کو دی گئی تھیں فائدے کے لیے وہ بھی انہوں نے دنیاوی مفاد کے لیے حاصل کی ہیں. اور اس کا مصداق آج وہ باطل علماء ہیں جو دین کا لیبل لگا کے پیسہ کماتے ہیں، غلط گائیڈ کر کے لوگوں کو. اور میں سمجھتا ہوں آج کل کے روحانی عاملین اس آیت کا سب سے بڑا مصداق ہے کہ آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ آیتیں جن مقصد کے لیے نازل ہوئی ہیں نا، تو ان لوگوں نے اس مقصد سے ہٹا کر ان آیتوں سے لوگوں کو بیوقوف بنا کے اپنے باقاعدہ دھندے چلانا شروع کر دی. آپ جو بھی روحانی عامل کے پاس جاؤ وہ کہے گا میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا. دلیل کیا ہے؟ کیا قرآن میں اللہ نے شفا نہیں رکھی؟ دلیل کیا دے گا؟ کیا قرآن میں اللہ نے شفا نہیں رکھی؟ اللہ کے کلام میں بڑی شفا ہے، لاؤ جی 1,00,000 روپے کا چیک نکالو، یہ آیت میں پڑھوں گا ٹھیک ہو جاؤ گے. تو اللہ کے کلام میں شفا ہے، لیکن یہ کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ وہ تو پڑھے گا تو شفا ملے گی، وہ فلاں مولوی صاحب پڑھیں گے تو نہیں ملے گی شفا، یا خود پڑھے گا تو نہیں ملے گی؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے بھائی؟ پھر یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ والی آیت اتنی دفعہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ 335 دفعہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، 336 دفعہ پڑھو گے تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ جتنے روحانی ٹوپی ڈرامے ہیں آپ دیکھو نا، انہوں نے پورے وظیفوں کے رسالے نکالے ہوئے ہیں. کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، سورہ مزمل اتنی دفعہ پڑھے تو اس کی اولاد ہو جائے گی، اتنی دفعہ پڑھے تو اس کی شادی ہو جائے گی. کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ سورہ مزمل کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ پورے رسالے اس پہ چھپ رہے ہیں، پوری کتابیں چھپ رہے ہیں اور کروڑوں روپے کما رہے ہیں ان دھندوں سے لوگ. تو یہ کیا ہے کہ جس مقصد کے لیے قرآن نازل ہوا تھا اس کو چھوڑ کر اس چیز کو فالو کرنا شروع کر دیا جس میں ان کا دنیاوی نفع زیادہ ہے. قرآن تو اصل جو نازل ہوا ہے وہ تو فالو کرنے کے لیے ہوا ہے نا، اس میں پردے کے حکام بھی ہیں. یہ جوان بے پردہ عورتوں کو اپنے سامنے انہوں نے بٹھایا ہوا ہوتا ہے، اور کوئی ان کے پاس اس وظیفے کے برحق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، بس لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. مسمرزم یہ لوگ کرتے ہیں. یہ جتنے بڑے روحانی ٹوپی ڈرامے ہیں نا، آپ ان کے پاس جاؤ گے یہ مسمرزم کے بڑے ماہر ہوتے ہیں. یہ آپ کا دماغ کو وہ قابو پا لیتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں یہ الٹے کام. تو یہ لوگ بھی اس زمانے میں ان آیتوں کے پورے مصداق ہیں کہ انہوں نے جو اصل چیز تھی کہ قرآن کو فالو کرنا اس کو چھوڑ دیا، اور جو چیز
دنیاوی فائدے کے لیے تھی اس کو انہوں نے اختیار کر لیا.